وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 23واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ جب آپ تراویح پڑھنے جایا کریں تو خود پڑھ کے جایا کریں، میں ڈسکرپشن میں یہ لنک دے دیا کرتا ہوں، اور جو حضرات نہیں پڑھ سکتے وہ یہ 5 منٹ کا کلپ سن کے جایا کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ یاسین کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ صافات مکمل، نمبر 3 سورۃ صاد مکمل، نمبر 4 سورۃ زمر ابتدائی حصہ۔ سورۃ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حبیب نجار کا قصہ ہے۔ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کا شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر بھی اس نے تمنا کی کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 لیل النہار اور شمس و قمر کا نظام۔ نمبر 3 کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا ذکر ہے، محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ۔ اس دن مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نمبر 2 سورۃ صافات میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 جہنمیوں کا باہم لعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ۔ نمبر 2 انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ ہے۔ نمبر 3 سورۃ صاد میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ نمبر 2 رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ قریش کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء کرام کے قصے مذکور ہیں۔ نمبر 4 سورۃ زمر کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 توحید۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ مشرک کی مثال اس نظام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہو، اور موحد کی مثال اس نظام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ یہ 23ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 24ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔